ہے ان نبیوں کے قصوں پہ مصائب دنیا آجزی کے لیے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ نسبت خالی کی جگہ خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ لکھیے آزمائش میں رحمت، انگلش میں کہتے ہیں ڈسگائز میں کیا ہوتی ہے، کس کو پتا ہے؟ بلیسنگ ان ڈسگائز۔ پیچھے ہم دوسرے پارے میں پڑھ کر آئے اللہ کا ایک اصول، تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو لیکن اللہ اس میں رحمت لے آئے۔ تو ذرا سا فلو چارٹ دیکھیے کہ کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کی آزمائش ایک رحمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصائب سے صلاحیتیں نکھر آتی ہیں، عاجزی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو توڑنے کے لیے لاتا ہے۔ اب یہ سارے جملے ڈالیے کرونا اور اس سے تقریباً 1.5-2 سال میں اللہ نے انسانوں کو ایک استاد کے ہاتھوں میں دیا تو سبق نہیں سکھا گیا، چینج کو ایکسیپٹ کیا۔ آپ جائیے پچھلے سال کے لیکچرز میں سے الحمدللہ بہت سارے لیکچر تھے، اس میں ایک یہ بھی لیکچر تھا کہ یہ کرونا میں ہمارے لیے رحمتیں کیا، کیسے چینج کو ہم ایکسیپٹ کرنے لگ گئے، کتنا کچھ تو ہو گیا۔ اور یاد رکھیے اللہ بندے کو توڑتا ہے۔ مثال دیتی ہوں، بڑی اکڑ والا بندہ اکڑ کے چلتا ہے، اور پہننے اور اوڑھنے اور بیٹھنے میں بھی ایک گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور صاحب کھولتے ہیں، اور آج جا بھی کسی پرائم منسٹر ہاؤس میں خطاب کرنے ہیں، اللہ اس کو نزلہ لگا دیتا ہے، وہ ناک رگڑے گا لوگوں کے سامنے، اللہ کہتا ہے چل تو جھک تو صحیح، تو جو اکڑتا ہے نا تو میں تیری اکڑ توڑتا ہوں۔ اب لوگ کہیں گے دیکھو اتنا بڑا بندہ ہے، دیکھو یہ تو بہت ہی بڑا ہے، ایک موٹیویٹر ہے، اور یہ تو ایک ٹرینر ہے اور نیچے مار رہا ہے۔ تو یہ نیچے اللہ مرواتا ہے اس لیے کہ اکڑ ختم ہو جائے۔ 36